اور میں یہ ہر جگہ, چاہے وہ اسمبلی ہو چاہے وہ کوئی گورنمنٹ فورم ہو, میں ہر جگہ پہ ان سرکاری افسران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جن کی وجہ سے سوپور میں بدامنی ہوئی. ڈاکٹر صاحب, سرکار آپ کی ہے, پاور آپ کے پاس ہے, نیشنل کانفرنس رولنگ پارٹی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سے آپ گلہ کر رہے ہیں, جی ایڈمنسٹریشن سے آپ شکایت کر رہے ہیں, بالکل بالکل. سرکار آپ سوپور کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, ٹریفک فری رکھنا چاہتے ہیں, ڈیکنجسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پچھلے 10 سال میں وہ حاکم کہاں تھے جنہوں نے پچھلے 10 سال میں سوپور میں برجوں کی پلوں کی طرف توجہ نہیں دیا؟ وہ حاکم کہاں تھے؟ وہ ہمارے سماجی ٹھیکیدار کہاں تھے جنہوں نے پچھلے 10 سال میں سوپور کا ڈیکنجیشن پلان کہتے ہیں, میں ان کو بیریئرز, تواری کی فاؤنٹین پہ, فوارے پہ ایک بینکر بنایا گیا, پی ایچ ای کے شاپنگ لائن میں ایک باتھ روم پہ تالا لگا, ٹاؤن ہال ٹو کورٹ روڈ بند کیا گیا. اس کے بعد کہیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ روڈز پہ الگ الگ طرح کے بیریئر کو کھڑا کرنے کے لیے ہم اقتصادی ٹیکس کلیکشن پہ روک لگا. آپ نے ایک کمیٹی بٹھائی, اس کمیٹی میں یہ فیصلہ آیا کہ یہ بیریئرز غلط ہے, آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ کمیٹی بنائی, پھر آپ ایک اوپینین لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پبلک کو, مجھے لگتا ہے کہ پبلک کے ساتھ دھوکہ دڑی, اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. جن لائسنس وینڈرز کو آپ نے لائسنس دیا ہے, آپ کو ہر سال 15 سے 20% ان وینڈرز کو دکانوں میں اکوموڈیٹ کرنا, ان کی لیے جگہ پیدا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ملاقات کے پروگرام میں جناب کار صاحب مدعو ہوئے ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سوپور میں جو تعمیر اور ترقی کے حوالے سے کام ہوئے ہیں, جاننا چاہیں گے. ان سے ایک بہت بڑا مدعا سوپور میں رہا ہے پچھلے 6 سالوں سے, ڈیوائیڈر کا. جیسے تاجروں کا ماننا ہے کہ ڈیوائیڈروں سے ان کی تجارت پر بڑا کاری ضرب لگا ہے, انہیں بہت بڑا نقصان درپیش ہے ڈیوائیڈروں کی وجہ سے. اور عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائیڈروں کی وجہ سے سوپور 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. اور خاص کر مین چوک کی جو بات ہے, جیسے کہا جا رہا ہے کہ کسی شہر میں یا کسی چوراہے یا سٹی میں ایسی کوئی جگہ ہے نہیں جہاں پہ یہ ڈیوائیڈر لگے ہیں, اور پورے طرح سے سٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ سوپور میں ہوا ہے. آپ یہ سر بتائیں کہ کوئی ہوئی ہے آپ کی طرف سے پہل؟ تقریباً 1 سال ہوا ہے, نزدیک آ رہا ہے 1 سال نیشنل کانفرنس نے حکومت سنبھالی ہے, اور آپ باسط MLA سوپور میں نامزد ہوئے ہیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے, اور کوئی ڈیلیگیشن بھی آپ سے ملنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں کہ سوپور کے جو ڈیوائیڈر ہے ان کو ہٹایا جائے کہیں کہیں جگہوں پہ, اور ریلیکسیشن دی جائے. تو اس حوالے میں آپ کی کیا کوشش رہی ہے حکومتی سطح پر اور نجی سطح پر؟ السلام علیکم. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آج آپ اس بارے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کافی ٹائم تک میں نے شاید ہی کبھی کھل کے بات کی ہو ڈیوائیڈرز کو, جن کو آپ ڈیوائیڈرز کہتے ہیں, میں ان کو بیریئرز کہتا ہوں. میں ان بیریئرز پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میں کوشش کرتا تھا کہ شاید کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ ڈاؤن دا لائن, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں شاید ایڈمنسٹریشن کو کہیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے. یہ صرف سوپورس میں بیریئر کھڑا کرنے کی بات نہیں ہے. ایز اے پبلک سرونٹ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے مزاج کے حساب سے, لوگوں کی خواہشات کے حساب سے انہیں سہولیات پہنچانی, ان کے لیے پروگرامز بنانے. ایز اے پبلک سرونٹ جو
गवर्नमेंट की सैलरीज, जो टैक्सेस, आम पब्लिक की टैक्सेस से जो पब्लिक को सर्व करने के लिए आते हैं, उनको ये दिमाग में रखना चाहिए, या मुझे ये दिमाग में रखना चाहिए कि मेरी वजह से लोगों को कैसे सहूलियात पहुंच सकती है और लोगों की इस कस्बे के अंदर जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। ये बैरियर्स का सिलसिला तकरीबन कस्बे में 1994 के बाद शुरू हुआ, जबकि सोपोर के तवारी की फाउंटेन पे, फवारे पे एक बैंकर बनाया गया स्टेट बैंक के सामने। बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस फाउंटेन को इर्द गिर्द बैंकर बना के उसके ऊपर बैंकर बनाया। फिर सोपोर मार्केट में जगह जगह कंसंटीना वायर लगाई गई, दुकानदारों में बैंकर बनाए गए। जो फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा क्योंकि लोग या तो रिएक्शन देने से घबराते थे या लोगों की नुमाइंदगी नहीं थी। आगे चल के PHE के शॉपिंग लाइन में एक बाथरूम पे ताला लगाया गया। उसके बाद टाउन हॉल टू कोर्ट रोड बंद किया गया। उसके बाद कहीं बहुत सारी जगहों पे लोग रोड्स पे अलग अलग तरह के बैरिकेड्स खड़े किए गए, जो कि आम लोगों के मिजाज के खिलाफ थे। मैंने जब MLA बनने के बाद इस सिलसिले में कई अफसरान से बात की। मैंने उनसे एक ही डिमांड रखी उनके सामने। मैंने कहा, या तो आप बैरियर हटाइए या आप मुझे उन लोगों का नाम दीजिए जो इसके हक में आपको लिख के दे रहे, क्योंकि पब्लिक ने जो नुमाइंदे चुने, चाहे वो MC में चुने थे, उन्होंने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन दिया। आपने कमेटी बिठाई, उस कमेटी में ये फैसला आया कि ये बैरियर्स गलत है, आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया। उसके बाद आपने फिर दोबारा कमेटी बनाई, फिर आप एक ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पब्लिक को, मुझे लगता है कि पब्लिक के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और ये सोपोर के जो नॉर्थ कश्मीर का तिजारती मरकज है, उसको कमजोर करने की कोशिश है। मुझे ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुझे ये लगता है कि सोपोर की इक्तिसादी हालात को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी भी तरीके से देखें, हम किसी भी तरीके से ये बैरियर्स, लोग सोपोर की आवाम को मदद नहीं कर रहे। शायद फेसबुक पे बैठे हुए श्रीनगर से या बारामूला से, कुपवारा में या दिल्ली या जम्मू या और मुल्क से बाहर बैठ के कोई फेसबुक पे बैठ के आपने कमेंट्स लिखे, जी नहीं ये ठीक है, या वो लोग सोपोर में तिजारत नहीं करते, वो लोग सोपोर के अंदर चलते नहीं, वो लोग ये सोपोर के रोडों को इस्तेमाल नहीं करते। लोग या तो ये ट्रैफिक जैम्स को देख देख के अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर बात होती जा रही है, क्योंकि आज की डेट में ईद के मौके पे जब कोई ताजिर आपको एक पिक्चर व्हाट्सएप करता है और उसमें ये दोपहर के 2 बजे पूरा मार्केट सुनसान दिखाता है, वो तो बहुत तकलीफ की बात होती है। मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को आराम और आसाइश पहुंचाऊं। मैंने ये बेड़ा उठाया, या लोगों ने मुझे चुना है कि लोगों को सहूलियत पहुंचाने की, उनकी खिदमत करने के लिए, ना कि लोग मेरी खिदमत करें। आई एम पब्लिक सर्वेंट, और मुझे उस पब्लिक के सेंटिमेंट्स का, उस पब्लिक की ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ेगा। और जहां तक भी मेरे से हो सकता है, मैं वहां तक पब्लिक की बात पहुंचाऊंगा और लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की दिमाग में ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 70 ये बैरियर्स को खड़ा करने के लिए जो ये बॉर्डर पिलर्स सोपोर में खड़े किए हैं, जो ये सोपोर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इनसे आपने 75% सोपोर का ट्रैफिक इस तरफ, बैरियर्स की इस तरफ डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से हमारा SDH में भी ट्रैफिक जैम होता है, इकबाल मार्केट में भी जैम होता है, और बस अड्डे की तरफ भी जैम होता है, और कहीं कहीं बाहर एम्बुलेंस बाईपास पे भी नहीं चल पा रही है। एम्बुलेंसों को रोड क्लियरेंस करने के लिए या तो PCR में फोन करना है, या मुझे फोन आते कि जी एम्बुलेंस फंस गई है ट्रैफिक में, इसमें क्लियर करिए।
میں وہ لاجک سمجھنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کا. اگر ایڈمنسٹریشن کو ایک بیریئر کھڑا کرنے سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ میں تو بہت اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک میری نالج ہے تھوڑی بہت, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں جی ایس ٹی کا ٹارگیٹ تھا 10% کا, وہ 7% تک پہنچ گیا. جو اس سال میں لاسٹ فائنینشیل ایئر میں جی ایس ٹی کا ٹارگیٹ کچھ 8.5-9% تھا, وہ 6% سے بھی بلو رہ گیا. تو نہ تو آپ کو جی ایس ٹی مل رہا ہے, نہ ریونیو مل رہا ہے, تو یہ بیریئر کھڑے کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ بیریئر کھڑا کرنے کے لیے لوگ عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, یا اس بیریئر کو کھڑا کرنے کے لیے ہم اقتصادی ٹیکس کلیکشن پہ روک لگا رہے ہیں؟ ان بیریئرز کا بینیفٹ کیا ہے؟ ہر میٹنگ میں گھوم پھر کے یا تو تاجروں پہ بات آتی ہے, یا ریڈی والوں پہ یا فیری والوں پہ بات آتی ہے. ریڈی والے خالی سوپور کے نہیں ہیں, اور یہ ہر سوپور کے ارد گرد جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں, اور سوپور کے قصبے میں الگ الگ لوگ ریڈیاں چلاتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, جن لائسنس وینڈرز کو آپ نے لائسنس دیا ہے, آپ کو ہر سال 15 سے 20% ان وینڈرز کو دکانوں میں اکوموڈیٹ کرنا, ان کی لیے جگہ پیدا کرنی پڑتی ہے, ان کو دکانیں دینی پڑتی ہے. اگر آپ سوپور کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, ٹریفک فری رکھنا چاہتے ہیں, ڈیکنجسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پچھلے 10 سال میں وہ حاکم کہاں تھے جنہوں نے پچھلے 10 سال میں سوپور میں برجوں کی پلوں کی طرف توجہ نہیں دیا؟ وہ حاکم کہاں تھے, وہ ہمارے سماجی ٹھیکیدار کہاں تھے جنہوں نے پچھلے 10 سال میں سوپور کا ڈیکنجیشن پلان نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو دکھائے. اگر کسی نے بھی پلوں کی بات کی ہو, جی ہم پل بنا رہے یا پل بنانے والے, یا ہمارے قصبے میں پل نہیں بن رہے, ہمارے ہاں ٹریفک جیمز ہے, ہمارے ہاں وینڈرز کی ایشوز ہے, ہمارے پل بنائیے, وینڈرز کو اکوموڈیٹ کیجیے. آپ وینڈرز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے لا باؤنڈ ہے, ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے 2024-2014 کا, وینڈرز آر نو مور مینس فار سوسائٹی. وہ ایک سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اور ہم کو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہمیں ہر سال 10 سے 15% وینڈرز کو دکانیں دینی ہے, اور کم سے کم 2 سے 5% سے زیادہ رجسٹر نہیں کرنے. اس سائیکل میں جو آفیسر ذمہ دار تھے ان وینڈرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, جو آفیسر انوالو تھے جنہوں نے پلوں کی طرف دھیان نہیں دیا, تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کی طرف کاروائی کرے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی ایکشن کی لی جائے, تاکہ یہ سوپور میں جو بد امنی کا ماحول پھیلایا گیا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, یہ سارے بد نظامی کا درست کیا جائے. اور میں یہ ہر جگہ, چاہے وہ اسمبلی ہو, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ فورم ہو, میں ہر جگہ پہ ان سرکاری افسران کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جن کی وجہ سے سوپور میں بد امنی ہوئی ہے. خالی آپ آرڈرز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ سوسائٹی کو ایز اے پبلک سرونٹ یو ہیو ٹو پرووائڈ سولوشن. سولوشن کہاں ہے پچھلے 15-20 سال میں سولوشن؟ سوپور کے لوگوں کو آسانی پہنچانے کے لیے کون سا کام کیا گیا؟ کون سا نیا روڈ بنایا گیا؟ کون سا نیا پل بنایا گیا؟ کون سی نئی عمارت کھڑی ہوئی؟ صرف ایک چیز چھوڑ کے, بیریئرز. میں ڈیوائیڈرز نہیں کہہ رہا, بیریئرز ہے. اور یہ سوپور کے لوگوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے. چلے جی بیریئر سے وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. مجھے یہ بتائیے, فاؤنٹین پہ بینکر بنا کے کیا کیا انہوں نے؟ آپ نے ٹوائلٹ بلاک بند کر کے کیا کیا آپ نے اگر ٹریفک کی بات, آپ ٹریفک کو ڈیکنجیشن کرنا چاہتے ہو, پھر آپ کو ٹاؤن ہال سے کوٹ روڈ تک کا راستہ کیوں نہیں کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں ٹریفک مینس 70% قصبے کا ٹریفک صرف ایک سائیڈ کی طرف موڑ دیا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ اتنے ہی کنسرن ہو سوپور کے بارے میں, تو آپ مین چوک سے فلائی اوور اٹھائیے, اس کو سنگراما تک لے جائیے, گورنمنٹ سے پیسہ مانگیے کہ بھائی ہم سوپور کو ڈیکنجسٹن کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک سوپور مین چوک سے پل بنا کے دیجیے سنگراما تک, تاکہ ٹریفک سموتھ رہے. خالی
ڈکٹیٹرل آرڈرز نہیں چلیں۔ اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں کوئی معقول جواب نہیں ملتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو عوام کو اور ہمیں اپنے ہاتھ میں ساری چیزوں کا خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی راستہ۔ کار صاحب، سرکار آپ کی ہے، پاور آپ کے پاس ہے، نیشنل کانفرنس رولنگ پارٹی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سے آپ گلہ کر رہے ہیں، جی ایڈمنسٹریشن سے آپ شکایت کر رہے ہیں، بالکل بالکل غلام حسن صاحب، بالکل میں آپ کی ہر کسی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ سرکار ہماری ہے، لیکن آنریبل ایس پی صاحب، آنریبل ڈی سی صاحب، یہ تو آنریبل ایل جی صاحب کی ڈومین میں آتے ہیں، یہ آنریبل عمر صاحب چیف منسٹر کی ڈومین میں نہیں آتے۔ ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی میں 5-6 لوگوں کو رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا، مطلب 3-4 بار رپورٹ مانگے گئے ہیں۔ پہلے 2 یا 3 رپورٹ جو گورنمنٹ آفیسرز نے دیے تھے وہ گورنمنٹ کو قابل قبول نہیں تھے، یا میں یہ کہتا ہوں وہ گورنمنٹ ملازم کیپیبل ہی نہیں تھے اس رپورٹ کو فائنلائز کرنے میں۔ وہ رپورٹ انہوں نے غلط رپورٹ بنائی ہے۔ اب ایک نئی کمیٹی بنائی ہے، اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ مانگا گیا۔ آپ یہ پوچھئے نا، جیسے آپ میرے سے سوال پوچھتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن سے سوال پوچھئے اور ان سے کہیے کہ ان رپورٹس کو آپ نے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا۔ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ یہ لوگوں کے 6,000 دکانداروں کے رزق روزگار کا مسئلہ ہے۔ ابھی یہ 1,000-2,000 کو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے وہ سیلز مین ہو، چاہے وہ ہول سیلر ہو، چاہے وہ سوپور سے گزارنے والی عوام ہو، یہاں میں نے بہت سارے افسروں کو اتر کے خود گاڑی سے اتر کے ٹریفک کلیئر کراتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں کے جو حاکم ہے وہ خود ٹریفک جاموں میں گھنٹے گھنٹے بھر پھنسے رہتے ہیں۔ یہاں کے میں نے پولیس اور آرمی کو رانگ سائڈ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ کس چیز کو یہ بیریئرز ہیلپ کر رہے ہیں؟ آدھے جگہوں پہ بیریئر بنائے جاتے، آدھے میں نے آج تک، مجھے نہیں دھیان ہے کہ میں بھی اب 52 سال کا ہو گیا، میں نے کہیں پہ بھی بس سٹاپ کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک باقاعدہ بلڈوزر لا کے بس سٹاپ اٹھایا گیا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس سے جیم کم ہو گیا۔ اور سوپور کی پبلک کا جام اتنا نہیں ہے جتنا سوپور جو بہت سارے تاجروں کو باہر سے فیسلٹیٹ کر رہا ہے، ان کا جام ہے۔ یہ 7 تحصیلوں کا جام ہے۔ 7 تحصیلوں سے سوپور میں پبلک آتی ہے، 7 تحصیلوں سے سوپور کے اندر تاجر تجارت کرنے آتے ہیں۔ یہ واحد قصبہ ہے جو یہاں سے کئی چیزیں باہر سری نگر بھیجتا ہے، اوڑی بھیجتا ہے، ٹنگڑار بھیجتا ہے، بانڈی پورہ بیچتا ہے۔ یہ ایک بزنس ہب ہے نارتھ کشمیر کا۔ ہم بدقسمتی ہے ہماری، 1,300 کروڑ کا بزنس دے رہی ہے ہماری ہارٹیکلچر انڈسٹری، اور اس کے ریٹرن میں 300 کروڑ کیا 100 کروڑ کا بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس قصبے کے اندر۔ کار صاحب، کیا ایسا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جو سرکار ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بے بس ہے ایسا کچھ کرنے سے کہ جیسے لوگوں کو کوئی فائدہ ملے، یا یہ کنفیوژن سا ہو رہا ہے؟ ایل جی کی سرکار کون سی ہے اور چیف منسٹر جموں اینڈ کشمیر کی سرکار کون سی ہے؟ ایک ہی اسٹیٹ میں دو طرح کی سرکاریں ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ ہمارے سی ایم صاحب بھی کلیئر کر چکے ہیں۔ دو طرح کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اسٹیٹ میں، اور وہ 2 ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس میں ہو سکتا ہے کہیں کنفیوژن ہو، لیکن بے بسی نہیں ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس رائے نہیں ہے، یہ ہمارے سی ایم صاحب بھی کلیئر کر چکے ہیں۔ 2 طرح کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اسٹیٹ میں، اور وہ 2 ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس میں ہو سکتا ہے کہیں کنفیوژن ہو، لیکن بے بسی نہیں ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس یا ایز اے نمائندہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے قصبے کا، علاقے کا امن و امان خراب ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد اس
علاقے میں جو امن امان ہے، جو خوشحالی کا ماحول ہے، بچوں کے پڑھنے کا ماحول ہے، تجارت کا ماحول ہے، وہ بنا رہنا چاہیے، امن رہنا چاہیے۔ اب کوئی امن نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کار صاحب، ایک چھوٹا سا ڈیوائیڈر میں جو بیریئر جسے آپ کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ریلیکس دینا ہے، ریلیکسیشن دینا ہے، جہاں سے گاڑیوں کی آوازائی ہو، تو اس پر بھی ایل جی سرکار سے آرڈر لینا پڑے گا؟ دیکھیے، بیریئرز جو ہے اس میں کوئی کسی ایڈمنسٹریشن سے، یہ لوکل ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کا معاملہ ہے، مگر کوئی اس کو انا کا مسئلہ بنائے یا کوئی کسی پریشر کے انڈر ان بیریئرز پہ فیصلہ نہ کرے۔ ہم ایز اے سٹیزن آف دس ٹاؤن، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس بارڈر پوسٹ سے کس کو فائدہ ہے، اس بیریئر سے کس کو فائدہ ہے، مجھے دکھائیے، اس شخص کو میرے سامنے لائیے۔ میں چپ بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر کسی 25% آبادی کو بھی اس سے فائدہ ہو تو مجھے بتائیے، ہم چپ بیٹھ جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر دکان چوک کے تاجروں نے اپنے گوداموں کی طرف رخ کیا، وہاں دکانیں کھولی ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں جو کئی بزنس مین، یا تو وہ اپنے گھر کا سونا بیچ کے انہوں نے بینک کو قسطیں بھری ہے۔ 93% ہماری جو مین مارکیٹ ہے، 90% ایگزیجریٹڈ فگر ہوتی ہے، میں کہہ رہا 50% بینک کے لونوں پہ چلتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں بریک ایون بھی نہیں ہے ان کا، وہ اپنی سیلز مینوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے، اپنے باقی اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ تو کیا فائدہ ہے ہماری ایسی ایڈمنسٹریشن کا جو لوگوں کو، عوام کو، تاجروں کو فیسلٹیٹ نہیں کر سکتی؟ آج تک مجھے اس قصبے کے اندر ایسا فیصلہ بتا دیجئے کہ وہ پچھلے 15-20 سال میں ہوا ہے جس سے ہمارے کانسٹیٹوئنسی کی عوام کو فائدہ پہنچا۔ ایک ایز اے جرنلسٹ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک فیصلہ بتائیے کہ جس سے آپ خوش ہیں اور عوام کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ کا کوئی پل بنا ہے؟ آپ کا کوئی سکول بنا ہے؟ آپ کا کوئی سپورٹس گراؤنڈ بنا ہے؟ آپ کو پینے کا پانی ملا ہے؟ آپ کی نوکریوں کا کوئی ازالہ کیا گیا ہے؟ آپ کی کوئی ہاسپٹل کو ایسا کوئی فیسلٹی دی گئی ہے جس سے آپ کو آرام پہنچے؟ پچھلے مجھے بتائیے نا، پچھلے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں یہ ہماری اچیومنٹ ہے، یہ ہم نے اچیومنٹ کی ہے۔ آپ بھی جرنلزم کی لائن میں کافی ٹائم سے، مجھے مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے، اور انشاءاللہ جو ایک بات بھی میری زبان سے نکلی ہوگی وہ میں پورا کروں گا۔ مگر مجھے آپ وہ فیصلے بھی دکھا دیجئے جن فیصلوں کی وجہ سے اس علاقے کی تعمیر ترقی میں 4 چاند لگ گئے ہو، دکھائیے۔ کار صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ان بیریئرز کی وجہ سے سوپور کی تعمیر اور ترقی رک گئی ہے، ٹیکسز نہیں مل رہے ہیں پوری بھرپور طریقے سے جیسے پہلے مل رہے تھے، جی ایس ٹی سی ایس ٹی نہیں مل رہا ہے۔ اب اگر اتنی سی بات ہے کہ ٹیکسز نہیں مل رہے ہیں، تعمیر اور ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو نیشنل کانفرنس کی جو سرکار ہے تو وہ کیا کر رہی ہے پھر؟ آپ بیریئرز کی وجہ سے تعمیر ترقی رک گئی ہے، آپ یہ والا اینگل مت نکالیے۔ اس میں بیریئرز کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت میں، لوگوں کی تجارت میں، اسکول کے بچوں کے آنے جانے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے چک روڈے خان سے جب بچہ صبح اسکول نکالنا ہوتا ہے، بائی پاس سے نکالتا ہے، 2 گھنٹہ پہلے ہمیں بچے گھر سے نکالنے پڑتے ہیں، ان کو لا کے بائی پاس پہ کھڑا کرنا تھا تاکہ اسکول بس آئے اور ٹائملی وہ اسکول بس پہ پہنچے۔ ابھی فروٹ سیزن آئیے گا، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے گا آپ بائی پاس پہ، اور بائی پاس کی اور چک روڈے خان والے روڈ کی حالت دیکھیے گا۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت کو جو کرنا ہوگا وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام بالکل کریں گے اور ٹائم پہ کریں گے۔ 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے حکومت کو بنے ہوئے، آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے، آپ کو ہماری سرکار کی پالیسیوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ وہ خود پتہ چل جائے گا۔ کار صاحب، آپ خود ہی یہ کریں کہ ٹریفک کنجیشن ہے سوپور میں، اس کو ڈی کنجیشن کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ جیسے کہ میں یہ کہوں گا کہ ٹریفک پوسٹ کہیں پہ سوپور میں لگے نہیں ہے جو ٹریفک کو ریگولرائز کر سکتا ہے۔
تو جیسے سوپور میں ہے، یہ سوپور میں نہیں ہے، بانڈی پورہ میں ہے، بارہمولہ میں ہے، سری نگر میں، ہر جگہ پہ ہے، ٹریفک ڈیکنجیشن کرنے کے لیے ٹریفک کے اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور سوپور کو کیوں ایسا بنایا گیا ہے، ٹارگیٹ پہ لگایا گیا ہے کہ سوپور میں نہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ سوپور ایسا، میں بالکل آپ سے اتفاق رکھتا ہوں. میں جموں کشمیر کے ہر بڑے چھوٹے قصبے میں ٹریفک پولیس دیکھتا ہوں. اور جہاں تک سوپور کا مسئلہ ہے، اکثر بیشتر سوپور کو ریڈ زون سے ریپریزنٹ کیا جاتا تھا. آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا، آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نے 5 اگست کے فیصلے کے بعد نئے کشمیر کا وعدہ کیا تھا ہم سے. میں اس نئے کشمیر کا واسطہ دے کے ہوم منسٹری سے کہوں گا ذرا ایک ریویو بٹھائیے، ہمارے چوک میں پولیس والا کیوں نہیں کھڑا، ہمارے چوک میں بیریئرز کیوں لگے، ہمارے فوارے کے اوپر بینکر کیوں کھڑا ہے، ہمارے دکانداروں کے ٹوائلٹ بلاکس کیوں بند ہے، ہمارے سیکیورٹی کے نام پہ راستے کیوں بند ہے. اگر واقعی میں نیا کشمیر ہے تو آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو نیا کشمیر دکھاتا ہوں. 5 اگست 2019 کے بعد کیسا نیا کشمیر ہے. نئے کشمیر میں لوگوں کی مرضی کے حساب سے کچھ نہیں ہو سکتا. جو افسران کی مرضی ہے وہی چل سکتی، چاہے وہ فیصلے عوام کے خلاف کیوں نہ ہو. عوام کو اقتصادی چوٹ کیوں نہیں پہنچاتے. بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے سوپور کے عوام کے جذبات کو چوٹ پہنچی ہے. اور میں پھر وہی بات کہوں گا آپ سے، آپ مجھے وہ فیصلہ دکھائیے کہ جس فیصلے کی وجہ سے پچھلے 15 سے 20 سال میں سوپور کی تجارت کو، مرکزیت کو فروخت ملا ہے. نقصان کتنے ہوئے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ مجھے صرف وہ دکھائیے کہ گورنمنٹ کی پالیسی سے کیا فائدے ہوئے. کار صاحب، آپ سوپور کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اپنے پیغام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو، یا ان جنرل پوری طرح سے پورے عوام کو؟ پہلے ہی تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ عید مبارک. دوسرا کہ نا امیدی کفر ہے، اور آنے والے وقت میں چاہے وہ برجز کا مسئلہ ہو، چاہے اسکولوں کا مسئلہ ہو، چاہے اسپورٹس فیلڈ کا مسئلہ ہو، چاہے ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ ابھی جولائی اگست کے آس پاس کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز، ٹینڈرنگ ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ فائنینشیل ریلیز ہوں گے تو پبلک کو بھی لگے گا کہ نہیں، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کہیں کام کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ ہمیں پہنچ رہا ہے. جیسے تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا جائے گا، پبلک 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آیا ہوں میں، اور 5 سال کے بعد یہ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو نے صحیح کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیونکہ میں کوئی سرکاری افسر نہیں ہوں، میرے کی 60 سال میں ریٹائر ہوں گا یا میری یہاں سے بدلی ہوگی. میں عوامی نمائندہ ہوں. اگر میں لوگوں کی خواہشات کے حساب سے کام نہیں کروں گا، ان کو سہولیتیں نہیں پہنچاؤں گا، بے شک لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نمائندہ بدل سکتے ہیں. کار صاحب، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کار صاحب سرپرائز وزٹ نہیں کر رہے ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹوں کی جانچ نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کی، جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سروس یا پبلک سرونٹ کا کام انجام نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں، معافی چاہتا ہوں، میں فوٹو آپٹکس میں بلیو نہیں کرتا. آپ میرے ایسے کام لائیے جو میں جس کام سے آپ کو بہتری آپ کو آسانی پہنچ سکتی ہے، آپ کی سہولیت مل سکتی ہے، آپ کی لیونگ سٹینڈرڈز اپ ہو سکتے ہیں. میرے پاس وہ کام لائیے، میں کروں گا. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی انسٹیٹیوشن میں جاؤں اور اس کو انسپیکٹ کروں، 4 کیمرے والے وہاں پہلے سے بیٹھے ہو، اب صاحب گاڑی سے اترے ہیں جی، اب صاحب اس ہال کی طرف جا رہے جی، اب میں وہ ڈائریکشنز پاس کرتا ہوں. میں ان فوٹو اوپس میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میرا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے اور مجھے وہ بہتر لگتا ہے. ناظرین، یہ رہے کار صاحب
जो सोपोर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहसीत नेशनल कॉन्फ्रेंस सोपोर से चुन लिए गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन्होंने हमारे सवालात का जो भरपूर तरीके से जवाब दिए हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।